تو اگر آپ ڈیرا بگٹی سے گیس نکالیں گے اور اس گیس سے وہ کراچی بھی جائے گی، لاہور بھی جائے گی، اسلام آباد بھی جائے گی، پشاور بھی جائے گی، اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ بھی اس سے ہوگی، اور ڈیرا بگٹی والوں کو وہ گیس نہیں ملے گی، تو پھر وہی ہوگا جو ہوا بلوچستان کے اندر. ایک تو ایکویٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، یہ بھی ایک زمانے میں بڑا وہ ایک کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ تو نیچرل ٹریڈ آف ہے، آپ کا گروتھ اور ان ایکوالٹی کا ایک ٹریڈ آف ہے جو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آئی ایم فارگیٹنگ وچ کرو دیٹ واز ڈاکٹر صاحب، بڑا فیمس وہ کرو تھا. ہاں سو بٹ نا ہاں کوزنیٹس کرو. لیکن جو ریسنٹ پچھلے 10 سال 20 سال کی معیشت میں جو تھنکنگ کی گئی ہے، اس کے اندر یہ بڑا واضح طریقے پہ آیا ہے کہ اگر ان ایکوالٹی ایک حد سے بڑھتی ہے تو اس سے گروتھ بھی ریٹارڈ ہو جاتی ہے. تو ایون گروتھ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس ان ایکوالٹی کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. مورل ڈائمنشن تو اس کا ہے ہی ہے، اس کا سیاسی ڈائمنشن ہے، نیشنل انٹیگریٹی کا ڈائمنشن ہے، لیکن اس کا پیور اکنامک ریزنز کی وجہ سے بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور گروتھ ایسے اچیو کرنی ہے کہ لوگوں کو اس کا منصفانہ اس میں تقسیم ہو اور لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں یہ جو ملک کی ترقی کی خبریں میں ٹی وی پہ سنتا ہوں، اس سے میری زندگی بھی کچھ بہتر ہو رہی ہے. دوسرا آبویسلی سسٹینیبلٹی کے اس کے دو ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو سسٹینیبلٹی کا جو آج کل عرف عام کے اندر لیا جاتا ہے جو انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہے، ظاہر ہے وہ بہت ضروری ہے. پاکستان بری طریقے سے افیکٹڈ ہے. دنیا کے 10 ممالک جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، پاکستان ان 10 ممالک میں سے ایک ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پاس سائیکلز آتے رہے ہیں پچھلے صرف 20 سال ہی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ڈراؤٹ کے سائیکل آئے، 2 دفعہ بہت بڑے فلڈز آئے. کلیئرلی جو نیچرل انوائرمنٹ کی ڈیٹیریشن ہے اس سے براہ راست زندگیاں افیکٹ ہو رہی ہیں. یہ تو بڑے لیول کے اوپر ہے. آپ چھوٹی کمیونٹیز کے اندر اگر آپ چلے جائیں، اگر آپ ہماری جو کوسٹل بیلٹ ہے وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس بری طریقے سے لوگوں کی معاشی زندگی وہاں پہ مفلوج ہوئی ہے. وہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہم کر رہے ہیں سمندر کے اندر، اس کی وجہ سے ان کی فشنگ ہیبیٹیٹس اڑ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے جس طریقے کے منصوبے کیے، بجائے کہ سالٹ واٹر جو ہے سیلائن واٹر سمندر میں جانے کے، ہم نے سی واٹر انکروچمنٹ کرا دی، اور جو پوری کوسٹل بیلٹ ہے اس کو ہم نے اکنامک لائف ڈیوسٹیٹ کر کے رکھ دی. اسی طریقے سے مختلف علاقے ہیں پاکستان کے جہاں اکنامک لائف، ان کی معاشی زندگی جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے. اور دوسرا پہلو سسٹینیبلٹی کا وہ ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ یہ زگ زیگ گروتھ جو ہے، اور کیونکہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ جس طریقے کی دنیا بن گئی ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر، اور یہ بڑھتا گیا ہے رجحان جیسے جیسے آگے چلتا گیا ہے، جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن آف گین اینڈ سوشلائزیشن آف کاسٹ. تو جس وقت وہ گروتھ آتی ہے تو وہ گروتھ کا فائدہ تو وہ جس کے پاس شیئرز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر، زمین ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس کو بہت پیسہ ملتا ہے. جس وقت ایڈجسٹمنٹ کی باری آتی ہے تو وہ اوور ویلمنگلی برڈن جو ہے ایڈجسٹمنٹ کا جو ہے وہ ان کے اوپر جاتا ہے جو اس کے بینیفیشریز نہیں تھے اس گروتھ کے جو ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ انسسٹینیبل گروتھ کی وجہ سے جو مشکل آئی. ظاہر سادہ سی بات ہے، ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہوگا، آپ کا روپیہ پھٹے گا، ڈی ویلیویشن ہوگی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، آپ کا گھی بھی مہنگا ہوگا، آپ کے دالیں بھی مہنگی ہوں گی، وہ بھی ہم بدقسمتی سے امپورٹ کرتے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور اس کے بعد جو چوائسیز بھی پبلک پالیسی کی جاتی ہیں، اور صرف پاکستان نہیں دنیا کے اندر، وی نو ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ ریالٹی ہے، وہ پاکستان کے اندر بھی ریالٹی ہے. وی نو کہ ایلیٹ کیپچر ہے ڈیسیشن میکنگ کے اندر، اور اس لیے وہ ایڈجسٹمنٹ کا برڈن بھی جو ہے وہ کمزور ترین طبقے کے اوپر پڑتا ہے. یہ بھی پہلو جو ہے وہ بھی ان ایکوالٹی سے ہی یہ والا سسٹینیبلٹی کا، کہ جتنا آپ کی کم ویریشن ہوگی، جتنا آپ کا اسموتھ گروتھ پاتھ ہوگا اور یہ جو شارپ ایڈجسٹمنٹس نہیں آئیں گی، اتنا یہ ان ایکوالٹی کا جو ہمارا نقصان ہے وہ بھی ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکیں گے. دوسرا اس کا تیسرا پہلو جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسی پلاننگ کمیشن کے اندر، اور وہ میرے اگر آپ دفتر میں آ کے بورڈ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ یہاں پر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بہت امیزنگ کام بھی کیا. لیکن جو وہ کام کرتے تھے 60s کے اندر یا 70s کے اندر، وہ دنیا کی معیشت اب بدل گئی ہے. وہ زمانہ تھا لائسنس راج کا، جہاں پر امپورٹ لائسنس بھی آپ کو سرکار سے لینا ہے، انویسٹمنٹ فیکٹری لگانی ہے تو اس کی بھی اپروول لینی ہے، انڈیویجول ایل سی کھلتی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی اپروول کے ساتھ. ایک اسٹرینگل ہولڈ تھا سرکار کا اکنامک لائف کے اوپر. وہ بدل گیا ہے، دو طریقے سے بدل گیا ہے. ایک تو
وفاق کے پاس جو تمام طاقت مرکوز ہوتی تھی وہ بہت حد تک صوبوں کے پاس چلی گئی ہے. انڈسٹری ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, زراعت ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. سو بہت ساری معاشی جو فیصلے ہیں اس کا اختیار اب وفاق کے پاس رہا بھی نہیں ہے. اور پلاننگ کمیشن بیٹھ کے اگر وفاقی حکومت بیٹھ کے فیصلے کر بھی لے تو اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کی. جو میں سرکاری فیصلوں کی بات کر رہا ہوں اس میں جیسے ڈپٹی چیئرمین نے بھی ذکر کیا تھا, صوبوں کا ایک بہت بڑا رول ہے. ساتھ ہی زیادہ تر ایکٹیویٹی جو ہے وہ اب چلی گئی ہے پرائیویٹ سیکٹر. خاص طور پہ گروتھ اگر آنی ہے تو وہ گروتھ ڈرائیو کرنی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے. سو نوئنگ ڈاکٹر ندیم الحق, آئی ایم شیور کہ جو آج وہ بات کریں گے اس کے اندر یہ ضرور اس بات کا فوکس ہوگا کہ وہ کیا پالیسی ٹریگرز ہیں جو حکومت انیشیٹ کر سکتی ہے, جن پالیسی ٹریگر سے ہم یہ گروتھ اچیو کر سکیں پرائمریلی تھرو دا پرائیویٹ سیکٹر. سو آئی ایم شیور اس کا بھی ہم ضرور اس کے اندر خیال رکھیں گے. ریئلی لک فارورڈ ٹو اٹ. میں اینڈ میں دوبارہ سے آپ کو کہوں کہ ریئلی لک فارورڈ ٹو جو آپ نے آج یہ کام کیا ہے. وہ تھوڑا سا ٹائمنگ کا کلیش ہو گیا, سو انفارچونیٹلی مجھے یہاں سے ابھی جانا پڑے گا, بٹ آئی ایم لکنگ فارورڈ ٹو دا پریزنٹیشن. اینڈ ڈاک آپ کے ساتھ پھر اس کے بعد بیٹھ کے وی ول ہیو اے ڈسکشن آلسو. اٹس گریٹ ٹو ہیو top of the line Pakistani intellectual minds getting engaged in this process. Dr. Saab baithe mein, I'm sure Dr. Parvez will have a lot of good stuff to contribute. So look forward to the proceedings and what comes out of it. Thank you very much. Thank you very much, Minister Saab. And now لوگ رکھے, پرویز طاہر صاحب بھی اس پہ ہیں, شاید ابرار صاحب بھی اس پہ ہیں, عامر جہانگیر بھی اس پہ ہیں, شاید